حرف سواد یہ صلات کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اللہ کی صفت سمدیت، اللہ سمد ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا، اسے ظاہر کر رہا۔ اللہ بے نیاز ہے تمام انسانوں سے، تمام حاجتوں سے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ تو حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا پرتو پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا زمین پر، اسی لیے اللہ نے وہ تمام صفات کا ایک ہلکا ہلکا عکس انسان میں رکھ دیا جو اس کی اپنی صفات ہیں، سوائے رحمانیت کے اور ربوبیت کے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان میں کبھی ہو نہیں سکتی، رحمانیت اور ربوبیت، یہ دو نہیں ہوں گی، باقی کا کوئی نہ کوئی ہلکا عکس انسان میں ملتا ضرور ہے۔ تو جو انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کی فکر بند کر دے اور لوگوں کی محتاجی سے بے نیاز ہو جائے، وہ اللہ کی سمدیت کی صفت کی پیروی کر رہا ہے، وہ اللہ کی سنت کی پیروی کر رہا ہے کہ وہ سمد ہے۔ تو یہ سواد صلات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو آدمی نماز قائم کرتا ہے وہ اپنے رب کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کے دل سے یہ دعا نکلنے لگتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، مجھے انسانوں کا محتاج نہ کرنا، اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا۔ کہ جب ہم رب سے ہی کہنے لگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تو ہمیں صرف اپنی ذات کا محتاج کر لے اور ہمیں اپنے بندوں کی محتاجی سے دور رکھ۔ تو اللہ کی سمدیت کا اقرار، اس کو برقرار رکھنا۔ تو یہ لفظ طاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے قائم کردہ پیرامیٹرز کے اندر زندگی گزاری، اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پر عمل کیا، اس کو پاکیزگی اور بزرگی عطا کر دی جائے گی، اور جس کو پاکیزگی عطا ہو گئی اس کے اعمال صالح ہو گئے، اور جس شخص کے اعمال پاکیزہ و صالح ہیں اس کا نامہ اعمال صاف ستھرا ہے، اور وہ یوم حساب شرمندہ نہیں ہوگا۔ ایک اور لفظ ہے، اسے حروف مقطعات میں بہت اہمیت حاصل ہے، سین۔ یہ اصل میں لفظ ساجدین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ یہ دعا سنت بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں ساجدین اور صابرین اور شاکرین میں سے کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن ساجدین اور شاکرین، صابرین اور مساکین کے ساتھ اٹھانا۔